تحریر اسد آر چودھری۔ شوکت خانم اسپتال بھی موساد کی حکمت عملی پر بنا۔ خود غرض عمران نیازی کے ذہن میں دور دور تک شوکت خانم اسپتال بنانے کا خیال نہیں تھا۔ یہ بھی عمران نیازی کے موساد کے انڈر کور اثاثہ بننے کے بعد ان کے تھنک ٹینکس کی طرف سے بطور حکمت عملی بنوایا گیا تھا تاکہ بڑے سماجی کارکن کے طور پر سافٹ امیج ڈیویلپ کیا جائے۔ اس اسپتال میں کینسر کی دوائیوں کے تجربات ہوتے تھے۔ عمران نیازی کے کزن انعام اللہ نیازی نے بتایا کہ 80 کی دہائی کے آخر میں لندن کے مشہور زمانہ ایزابل کلب کے اندر موساد کے اسٹیشن آفس میں وہاں کے انچارج کے ساتھ عمران نیازی ملاقاتیں کرتا تھا۔ پھر اس لیبارٹری کو واحد اسلامی نیوکلیر پاور کا سربراہ بنوانے کے لیے منصوبے کا آغاز ہوا۔ یاد رہے کہ عمران نیازی کو موساد کی طرف سے پیسے دے کر پورا اسپتال خود بھی بنوایا جا سکتا تھا، مگر اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے، اسے کندن بنانے اور عوام کے اندر بطور سماجی کارکن متعارف کروانے کے لیے فنڈ ریزنگ کی طرف لگایا گیا۔ 90 کی دہائی میں حکیم سعید، تکبیر اخبار کے چیف ایڈیٹر صلاح الدین اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس پروجیکٹ کی نشاندہی کی۔ حکیم سعید اور صلاح الدین صاحب کو پر اسرار طریقے سے قتل بھی کر دیا گیا۔ موساد سے کنیکٹ کروانے والی گولڈ سمتھ فیملی تھی، اس لیے جمائمہ کو بعد میں عمران نیازی کی ہینڈلر بنا کر اس سے شادی کروائی گئی اور مسلمان ہونے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ جمائمہ جب پاکستان آ رہی تھی تو کچھ سالوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص عیاشیوں میں مبتلا ہے اور اپنے مقصد پر فوکس نہیں، اس لیے وہ عمران نیازی سے افہام و تفہیم سے طلاق لے کر واپس چلی گئی، مگر اثاثے کو ہاتھ میں رکھا گیا کہ شاید کبھی کام آ جائے، اور وہی ہوا۔ مساک جمہوریت کے بعد فوج کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ تیسری سیاسی طاقت چاہیے تھی۔ پہلے ایم کیو ایم پر کام کیا گیا، مگر وہ اپنے ماضی کے بیگیج کی وجہ سے پذیرائی حاصل نہ کر سکے، جس کے بعد عرصے دراز سے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر شجاع پاشا کے اصرار پر 2011 میں پروجیکٹ عمران شروع کیا گیا، اور پھر اس پروجیکٹ نے پاکستان میں تباہی مچا دی۔ فوج کو عمران نیازی کے اس حد تک ڈیپ روٹیڈ ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم اسے کنٹرول کر لیں گے، یہودی سرمایہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ سرمایہ لگائیں گے، یہ اوورسیز میں بڑا پاپولر ہے، وہ بھی سرمایہ کاری کریں گے، اور یہ معاشرے کو لبرل بھی کرے گا۔ مگر پروجیکٹ الٹا تب پڑا جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو کلٹ فالوورز پیدا کر کے سی پیک بند کر گیا، کشمیر دے گیا، ڈیفالٹ کروا کر نیوکلیئر رول بیک کروانا چاہتا ہے، اور پھر ملک میں فاشسٹ حکمران بن کر ہمیشہ کے لیے حکومت کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی مذہب کے اندر بھی فیبریکیشن کر رہا ہے۔ یہ تو سب کچھ ہائی جیک کرتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری کٹ پتلی بننے کے بجائے ہمیں کٹ پتلی بنا چکا ہے۔ تب گلے سے اتار کر پھینکا گیا، اور پھر 9 مئی اور بعد کے واقعات ہوتے چلے گئے، اور اب اس پروجیکٹ کو بند کرنے کے لیے کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مگر یاد رکھیں، فوج ملک کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔